بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت کام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام پہنچے۔ حضرت مریم داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے، اور ان کی والدہ حنہ بنت فاخوت ایک نیک پرہیزگار عابدہ و زاہدہ خاتون تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نام پر نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے کر گئیں اور انہیں مسجد کے خداموں کے حوالے کیا تو ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ اس زمانے میں زکریا علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کی کفالت میں کروں گا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مریم کا نگراں مقرر کیا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے حوالے سے سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بھی زکریا علیہ السلام کمرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس روزی پاتے۔ کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے آیا ہے؟ کہا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ مفسرین کے مطابق زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مخصوص کر دی تھی، بس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ضرب المثل بن گئی۔ سورۃ الاعراف کے مطابق فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا تھا، اس طرح کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا، اور اسے خوشخبری دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا، وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں روح پھونک دی اور خود کو اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ فرشتوں نے جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو باعزت مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں۔ تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف سے توجہ اور اس کے فیصلے پر سر کو جھکا دیا، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھی کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھیں اور ایک دینی اور نبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ ایک الگ دور افتادہ مقام پر آ گئیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق تازہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور حکم ہوا، اگر تو لوگوں کو دیکھے تو زبان سے، حال سے یا اشارے سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم بنت عمران، بچہ کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس سے بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس وقت چند دنوں کے دودھ پیتے بچے تھے، بول اٹھے، کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا نبی بنایا ہے۔ حضرت وہاب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہت حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ
اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہوا۔ اس نے کہانوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہ نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا۔ تو بادشاہ نے ستارہ طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا۔ بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ عیسیٰ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہوئیں۔ بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے۔ ابن عدی سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تو بچوں کو کہتے، کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا، ہاں بتائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی ہے؟ تو بچہ کہتا، عیسیٰ ابن مریم نے۔ اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچے کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب حکمت و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ بڑے بڑے حکماء اتباع کی دسترس سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں تھا جو مادرزاد اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوڑ کے دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر کے مردے کو زندہ کر دے، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین و دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت آپ کے ممد و معاون بنی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیرخواہی کی۔ بغض و عداوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کو شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی طرح محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ تو بنی اسرائیل کے ان حاسدوں شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ انہی سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے۔ وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے۔ ان کا نام احمد ہوگا۔ وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ بہت نرم دل، صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ نے اون کا جبہ اور چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ آپ ننگے پاؤں اور پراگندہ بالوں والے تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم پر سلامتی ہو۔ دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور میں کوئی فخر و غرور نہیں جانتا۔ میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے۔ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند، میرا شعار رب العالمین کا خوف، میرے ہم نشین ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا میں امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا
کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے، اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ اور اس کا مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہے، اور اس کے تزئین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے، اور اس کا غلبہ شہوت کے ساتھ ہے۔ جزاک اللہ۔